اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب کائنات نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمائے، ایمان والو اللہ دی گال منو اور ان دے رسول دی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عمل برباد نہ کرو. سب تو پہلے اللہ دی منو، دوجے نمبر تے اللہ دے رسول دی منو، تیجے نمبر تے فرمائے ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عمل ضائع نہ کرو. یہ واضح اشارہ ہے جو بے پاسے نہ ونجو. عزیزان من، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی کہ نہیں. اس کانفرنس کا نام اصلاح امت کانفرنس ہے. امت کی اصلاح کس چیز سے ممکن ہے؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لن یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اولها. اس امت کے پچھلے آخر میں آنے والے اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو اس امت کے اوائل کی اصلاحات کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا. جو اصلاحات انہوں نے کی تھیں وہی اصلاحات آج اگر آخر والے اپنا لیں، کر لیں تو ان کی اصلاح ممکن ہے. وہ اوائل اس امت کے کون ہیں؟ جس میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام اس امت کے وہ عظماء ہیں جن کی کوشش اور کاوش یہ ہوتی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور حرف بحرف اس کو اپنی زندگی پر نافذ کر لیں. فوری عمل کا جذبہ، فوری عمل کی جستجو ان لوگوں کے اندر تھی. ہمارے اندر یہ جذبہ مفقود ہے. مولوی صاحب نے کہہ دیا نا اے لالا بیڑا چھوڑ دے، اکسی مولوی صاحبہ یہ تو مقام ونڈے جڑا کھیسے جے پیسے لگے پہن. وہاں جذبہ کیا تھا؟ میرے نبی نے جوتا کس طرح پہنا ہے، دیکھنے والے سارے اسی طرح پہنتے. میرے نبی نے لباس کس رنگ کا پہنا ہے، گھر جاتے ہیں وہی لباس پہن کے آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اتباع رسول کا جذبہ، یہی جذبہ آج اس امت کے وہ اواخر جو آخر میں آئے اگر اپنی زندگی کا لازمہ بنا لیں تو وقت دور نہیں ہے جب یہ ٹھیک ہو جائیں، درست ہو جائیں. لیکن اصلاح لگتی نہیں ہے. ہم سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پرکھتے بھی ہیں، لیکن جب اپنی جان پر نافذ کرنے کی باری آتی ہے پھر بھول جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میرے نبی کی زندگی کی تعریفات صرف مسلمان ہی نہیں، صحابہ کرام ہی نہیں، کافر بھی کرتے تھے. امام ذہبی نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھ دیا اپنی کتاب میں، غزوہ بدر کا ہے غالباً. کہتے ہیں پہلی رات ہے، ادھر خیمے مسلمانوں کے ہیں، ادھر خیمے کافروں کے ہیں. رات کا سناٹا ہے، تھکاوٹ سے چور ہیں، سب کو نیند آ گئی، سوئے پڑے ہیں.
لیکن دو کافر جاگ رہے ہیں، رات کا پچھلا پہر ہو گیا. کیا سنتے ہیں؟ ایک آدمی کی آواز آئی، ینادی، وہ کچھ آواز دے رہا ہے. غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ وہ کلمے کون سے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اذان شروع ہو گئی فجر کی. اب یہ دونوں جو جاگ رہے ہیں، ایک پوچھتا ہے دوسرے سے، ما هذه النداء، یہ آواز کیسی ہے؟ دوسرا اس کو جواب دیتا ہے، یہ آواز ان کی مخصوص علامت ہے. اب یہ سارے بیدار ہو کر نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے. ان کی نماز ہوتی ہے، ان کی ایک اجتماعی عبادت ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. دیکھتے ہی دیکھتے سارے خیمے خالی ہو گئے اور ایک میدان میں نماز کے لیے جمع ہو گئے. ایک بندے کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے پوری فوج میدان میں آ گئی. اب ایک کہتا ہے صرف یہی نہیں، یہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی بات کہہ دے، وہ ان کے لیے حرف آخر ہے. ایک کافر اعتراف کر رہا ہے، حرف آخر اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے کیا ہے؟ فرمان نبوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ آخری اتھارٹی ہے. ہم نے آخری اتھارٹی کس کو بنایا؟ اپنے امام کو، فقیہ کو، مجتہد کو، مدرس کو، استاد کو، پیر کو، ولی کامل کو، اپنی فقہ کو، رسم و رواج کو، اپنی خود ساختہ شریعت کو، ٹلی واٹواں دین. ہمارے لیے حرف آخر صرف یہی رہ گیا. ان کے لیے حرف آخر کیا تھا؟ امام کائنات نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آخری حرف اور آخری درجہ ہے. وہ کہتا ہے صرف یہی نہیں کہ اس کی بات پہ لبیک کہتے ہیں، اگر یہ کھانے پینے سے روکنے کا حکم دے دے تو اس کا کوئی ساتھی یہ نہیں پوچھتا کہ سخت گرمی کا موسم ہے محمد تو ہم کو کھانے پینے سے روک رہا ہے، فوراً کھانا پینا چھوڑ دیتے. یہ تو وہ لوگ ہیں. یہ میرے نبی کے صحابہ کی، میرے نبی کی تعریف کون کر رہا ہے؟ میرے نبی کے صحابہ کی تعریف کون کر رہا ہے؟ وہ کافروں کا خیمہ جو امام کائنات کے ان سپاہیوں سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی تعریف کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اگر ہم نے نہیں مانا تو نبی کی بات کو نہیں ماننا، ساروں کی بات مانی ہے. ہم نے بیوی کی مانی، اولاد کی مانی، ہم نے رشتہ داروں کی مانی، اقربا کی مانی، استاد کی مانی، فقیہ و مجتہد کی مانی، امت کے افراد کی مانی. نہیں مانی تو کس کی نہیں مانی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی. یہ بدبختی ہے اس امت کی. تو پھر اصلاح کیسے ممکن ہے؟ اس امت کی اصلاح چاہتے ہو، وہی اصلاحات نافذ کرو جو میرے نبی کے سپاہیوں نے اصلاحات نافذ کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. تن جاتا ہے چلا جائے، دھن جاتا ہے چلا جائے، برادری جاتی ہے چلی جائے، قوم جاتی ہے چلی جائے، نہ جائے تو ایمان نہ جائے، دھرم نہ جائے، میرے نبی کا دین نہ جائے، امام کائنات کی بات نہ جائے. ان کا جذبہ یہ تھا. صلح حدیبیہ کا موقع ہے. واقعات تو بار بار سنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے اشارے کرتا جاؤں گا اپنی بات کو سمجھانے کے لیے. صلح حدیبیہ کے اندر جتنا شرائطیں طے ہو گئی، 19 میل دور حدیبیہ کا وہ کنواں جو بے آباد پڑا ہے، امام کائنات کے سپاہی یہاں پہنچ چکے ہیں. تھوڑا سا پانی تھا، ختم ہو گیا. سپاہیوں نے درخواست کی، اللہ کے حبیب پانی ختم ہو گیا ہے. فرمایا کسی کی چھاگل میں پانی موجود ہو تو لے آؤ. پانی کی کیا مجال ہے کہ میرے اللہ کے ان سپاہیوں کے لیے اپنی نعمت ختم ہو جائے. یہ کنواں اپنی نعمت روک لے میرے سپاہیوں سے. جاؤ کسی برتن میں پانی کسی کے پاس ہے تو لے کے آؤ.
نبی رحمت کے پاس پانی لایا گیا، ایک گھونٹ بھری باقی بچا ہوا پانی ساتھی کو دیا، جا اس کنویں میں پھینکا اور کچھ وقت کے لیے اس کو خالی چھوڑ دو، قریب کوئی نہ جائے۔ حکم کی تکمیل ہوئی، جتنے دن وہاں پڑاؤ رہا، سپاہیوں نے بھی اپنی پیاس بجھائی، وضو کے لیے بھی استعمال ہوا، غسل کے لیے بھی استعمال ہوا، جانوروں کے لیے بھی استعمال ہوا، لیکن جب واپس جا رہے ہیں وہ لبالب بھرا ہوا ہے، ایک قطرہ بھی کم نہیں تھا۔ اس کنواں یہ 19 میل، کلومیٹر نہیں، برطانوی کلومیٹر چھوٹا ہوتا ہے، حجازی میل بڑا ہوتا ہے، تقریباً 2.25 کلومیٹر کا ایک میل ہے۔ یہاں پر شلو کی شرائط طے ہو چکی ہیں، کافروں کا سفیر واپس جانا چاہتا ہے، کیا دیکھتے ہیں ایک نوجوان بیڑیوں میں جکڑا ہوا، پابند سلاسل، زنجیروں کو گھسیٹتا ہوا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، دیکھا تو وہ کون تھا؟ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام خوشی سے نعرے لگائے، جمگٹھا اکٹھا ہو گیا، قریب ہوئے، خوشی کا سما ہے، ابھی یہ خوشی اور مسرت سے لبریز مجمع ٹوٹا نہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ دھول اڑ رہی ہے، ایک نوجوان مسافر آ کر سیدھا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے ہم نے اپنے سفیروں کو جو معاملہ طے کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہمارا مکہ کا کوئی بندہ تمہارے پاس آیا تمہیں واپس کرنا ہوگا، معاہدہ طے ہو چکا ہے، شرائط کے مطابق یہ بندہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے، واپس کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، چیخیں نکل گئیں صحابہ کرام کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ابو جندل کا ہاتھ پکڑا اور اس کافر کے ہاتھ کے اندر تھما دیا۔ سکوت طاری ہے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار روئے، اتنا روئے، ساتھی کہتے ہیں ہم نے پہلے اور بعد میں عمر کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا بے بسی کا عالم ہے۔ ایک آنکھ کے جھپکنے سے اس کافر کی گردن کو اڑا دیا جائے، لیکن میرے نبی کا حکم آ چکا ہے، اب کسی کی مجال نہیں ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس ظالم نے کیا سلوک کیا؟ ابو جندل کا ہاتھ پکڑ کے اس کے چہرے پہ تماچے مارنا شروع کر دیے اور گھسیٹ کے لے گیا۔ فلک نے یہ منظر دیکھا، حدیبیہ کے میدان نے یہ منظر دیکھا، نبی کے صحابہ نے دیکھا، کیا مجال کسی کی کہ اس کو منع کرتے؟ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ محمد الرسول اللہ کا فرمان آ چکا ہے، اب حرکت نہیں ہونی۔ اور تیرے پاس جب حکم آئے، اللہ کے رسول نے زنا سے روکا ہے اور تو کہتا ہے بعد میں دیکھیں گے، بوڑھے ہو کے دیکھیں گے، ابھی تو جوانی کی لذتیں عیش کر لیں۔ شراب پیتا ہے، سموکنگ کرتا ہے، بیڑیاں رکھتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، سود کا مال بھرتا ہے پیٹ میں، تیرا تو وہ گوشت ہے جو جنت کے قابل ہی نہیں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو گوشت حرام کے مال سے پیدا ہوا نہیں لائے جنت میں جائے، وہ جہنم کا مستحق ہے۔ ہماری معیشت کیا ہے؟ ہماری گزران کیا ہے؟ ہمارا کھانا پینا کیا ہے؟ کبھی جھانکا ہے گریبان میں؟ کبھی دیکھا ہے اپنے گھر اور تجارت میں، دکان میں؟ نہیں، اکٹھی ہو جائے، جڑ جائے، مال آ جائے، دولت آ جائے، یہ ہوس ہے، نفسانی خواہش ہے کہ جوڑ لے۔ اور یاد رکھو، روڑی کا ڈھیر دنوں میں لگ جاتا ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوتا، بدبو کا بھبکا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بدبو کا بھبکا۔ اوے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، بچوں کو بھی پالتے ہیں، ہمسایوں کے حقوق بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے مسلح بچھے ہوئے ہیں روڑی کے ڈھیر کے اوپر۔ کیا حاصل تیری ان نمازوں سے؟ کیا حاصل تیری عبادتوں سے؟ کیا حاصل تیرے روزوں سے؟ عزیزان من، اصلاح چاہتے ہو، امت کی اصلاح چاہتے ہو،
گھر کی اصلاح چاہتے ہو، اولاد کی اصلاح چاہتے ہو، بیویوں کی اصلاح چاہتے ہو، برادری کی اصلاح چاہتے ہو، تو رنگ لو اپنے آپ کو اس رنگ میں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور وہ سیرت ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ جاؤ پھر ایک اہل حدیث کا نقطہ نظر اور دعوت تبلیغ کا مرکز صرف سیرت اور اسوہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ نہیں ہے۔ میں اپنے باپ کی دعوت نہیں دوں گا، میں اپنے دادا کی دعوت نہیں دوں گا، برادری کی دعوت نہیں دوں گا، اولیاء کی دعوت نہیں دوں گا، میں اپنے بزرگوں پیروں فقیروں کی دعوت دینے نہیں آیا، میں دعوت دینے آیا 200-300 کلومیٹر سے، تو کس کی دعوت دینے آیا؟ قال اللہ کی وقال الرسول کی۔ اگر دل مانتا ہے تو آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اقرار کر کے جانا زندگی اسی پہ گزاروں گا، پھر کامیاب ہے، ہم بھی کامیاب ہیں، تو بھی کامیاب ہے۔ آگے بڑھیے، میرے نبی کی اگر نہیں مانے گا دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت کے اندر بھی ہوگا۔ چل کے دیکھ، ذرا اٹھا کے دیکھ قدم، جوڑ لے دنیا، لیکن جب مرے گا نا دیکھ کے مرے گا۔ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے امام کائنات کی نافرمانی کی، اور تو کیا ہے ان عظیم سپاہیوں کے مقابلے میں جن کو منتخب کیا تھا میرے اللہ نے اپنے نبی کے لیے۔ میرے نبی کے لیے اللہ نے چن چن کر بھیجے۔ ابو بکر کو چنا تھا میرے اللہ نے چنا تھا، تجھے کیوں نہیں چن لیا؟ عمر کو چنا تھا، عثمان غنی کو چنا تھا، علی کرم اللہ وجہہ کو چنا تھا، عشرہ مبشرہ کو چنا تھا، بدریوں کو چنا تھا، احد والوں کو چنا تھا، خندق والوں کو چنا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر جو جم گٹھا ہو گیا تھا ان کو چن کے بھیجا تھا میرے اللہ نے میرے نبی کے سپاہی بنا کر۔ تو کیوں نہیں پیدا ہو گیا اس دور کے اندر؟ تیرے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی۔ میرے نبی کے سپاہیوں میں وہ کتنا عظیم دنیا میں چلتے ہیں، رب نے انعام دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور تجھے بھی یہ انعام ملے گا، ہمیں بھی ملے گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ کہاں ملے گا؟ جنت میں۔ اللہ دیدار کرائیں گے، اور کرانے کے بعد کیا کہیں گے؟ میں انعام دینے لگا ہوں۔ جنتی کہیں گے مولا سارا کچھ تو دے دیا، اب کیا چاہیے ہمیں؟ فرمایا ایک انعام ہے وہ میں دوں گا، اپنی زیارت کرائیں گے، اپنے نورانی چہرے کی زیارت کے ساتھ ساتھ فرمائیں گے آج کے بعد میں تم پر ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے تم پر راضی ہوں۔ اور میرے نبی کے سپاہیوں کو دنیا میں رہتے ہوئے انعام دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مالک ان سے راضی ہو چکا ہے۔ وہ عظیم سپاہی، غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ احد کا موقع، عبداللہ بن جبیر غالباً انہیں بلایا، 50 بندے ان کے ماتحت کیے، انہیں لے جاؤ اس پہاڑی کے دامن میں جو درہ نظر آ رہا ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ، اور خبردار جب تک میرا حکم نہیں آتا تم میں سے کوئی شخص بھی نیچے اتر کر نہ آئے، حالت کوئی بھی ہو، ہم جنگ جیت رہے ہو، ہم جنگ ہار رہے ہو، مال و اسباب اور غنیمت جمع کیا جا رہا ہو، کچھ بھی ہو جائے تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ یہاں جنگ ہوئی، خالد بن ولید کمانڈر ان چیف تھا، پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا، کافروں کا بابا جی اصلاح کر رہے ہیں میری، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جس امت کے بزرگ ایسے ہوں اللہ کی قسم اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ میرے بزرگ بھی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ کافروں کے جتھے کا کمانڈر خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہے، پشت دکھا کے بھاگ گئے، ناشے چھوڑ کر نکل گئے، مال غنیمت مسلمانوں کا مال بن چکا ہے۔ مسلمانوں نے تسلی اور سکون سے سمیٹنا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان لڑکے جن کو بھیجا تھا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے کچھ نوجوانوں سے غلطی ہو گئی، کہنے لگے اللہ کے رسول تو بہت دور کھڑے ہوئے ہیں، وہاں سے اگر پیغام آیا میری آواز سب تک پہنچے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ وہاں جہاں نبی علیہ السلام موجود ہے، آپ اگر پیغام بھی بھیجے کافی دیر ہو جائے گی، جنگ کا پاسا پلٹ چکا ہے، دشمن لاشیں ناشے چھوڑ کر نکل گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کا تعاون کریں، جنگ سے تھکے ہارے، سفر کے مارے ہوئے، پریشانی کے عالم کے اندر
اب وہ مال اکیلے اکٹھا کر رہے ہیں، ہم یہاں اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، خام خواہ کوئی کام نہیں ہے، ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے. بس یہی چھوٹی سی غلطی ہوئی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے. چھوٹی سی نافرمانی، غرض فاسد نہیں تھی، غرض فاسد نہیں تھی، نافرمانی کا منصوبہ نہیں تھا، جان بوجھ کے غلطی نہیں کر رہے. ایک نقطہ نظر تھا اور وہ بڑا بہترین تھا کہ تعاون کریں نبی پاک کا اور آپ کے سپاہیوں کا. بس یہی غلطی ہو گئی. اس فقہ کے اندر، اس سمجھ کے اندر، اس قیاس کے اندر، اس رائے کے اندر غلطی ہو گئی. میرے اللہ نے دوبارہ پھر پانسا پلٹ دیا. یہ ساتھی اپنے کمانڈر کی بات نہ مانتے ہوئے وہ روکتے رہے. عبداللہ بن جبیر، مت جاؤ، نبی پاک نے روکا تھا. انہوں نے کہا روکا تھا، جنگ تو حالت ہی تبدیل ہو چکی ہے، دشمن بھاگ گیا ہے، اب کوئی خطرہ نہیں، چلتے ہیں، مسلمانوں کا تعاون کرتے ہیں. ادھر ان کا نیچے آنا تھا، ادھر خالد نے تاڑ لیا کہ میدان صاف ہو چکا ہے، اوپر سے واپس بھاگا، پہاڑی کا چکر لگا کے پشت سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. اس چھوٹی سی غلطی کا، جس کے اندر کوئی فساد نہیں تھا، صرف مسلمانوں کی تعاون مقصود تھا، اسی پر اللہ نے وہ سزا دی. 70 سپاہی میرے نبی کے شہید ہو گئے. اب تک ایک سپاہی بھی شہید نہیں ہوا تھا. اللہ اکبر. جو مال مسلمانوں کا بن گیا تھا وہ اب مسلمانوں کا مال بھی کافروں کے ہاتھ میں جا رہا ہے. میرے نبی کو تکلیف پہنچی، اذیت پہنچی، ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں، خود پہنے ہوئے ہیں، اس کی کڑیاں جسم کے اندر چلی گئیں، سر مبارک زخمی ہو گیا، چہرہ خون آلود ہے، دانت ٹوٹ گئے، آپ کی زبان اقدس سے نکلا. وہ قوم کیسے کامیاب ہو جس نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی اور زخمی کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کی نافرمانی، میرے نبی کی تم نافرمانیاں رات دن کرتے ہو، جان بوجھ کے کرتے ہو. یہ تو ایک بہترین انداز سے، اصلاحی پہلو سے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تھی، اس کی سزا دنیا کے اندر بھگتنی پڑی ہے. آخرت تو دور رہ گئی، دنیا کے اندر بھی وہ نقصان اٹھائے گا جو میرے نبی کی نافرمانی کرتا ہے اور جان بوجھ کے کرتا ہے. اور تم نے تو مسائل گھڑ لیے، تم نے تو اپنے بزرگوں کی باتوں کو دین بنا لیا، اپنے بزرگوں کی آراء، خیالات، قیاسات پر مبنی گفتگو کو، رائے کو، اجتہاد و قیاسات کو دین بنا کر، میرے نبی کی بات بنا کر امت کے سامنے پیش کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ امت کیسے کامیاب ہو جس نے نبی کی بات کو چھوڑ کے امتیوں کی باتوں کو نبی کی بات بنا لیا. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک مزیدار بات سناؤں آپ کو، میرے ذہن میں آ گئی. حلالہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ حرام ہے. جامع ترمذی کے اندر لفظ ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له. جس نے حلالے کی غرض سے کسی عورت سے نکاح کیا اور جس کے لیے وہ عورت حلال کی جا رہی ہے، یہ دونوں لعنتی ہیں، پھٹکاری ہے. فقہ کی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اگر بزرگوں کی باتیں آپ کرنا چاہتے ہیں نا تو بزرگوں کی باتیں دین ہے. ایک بزرگ نے لکھ دیا بات ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، لفظ بھی ایسے ہی ہے، کوئی ہیر پھیر نہیں، کوئی ملمہ سازی نہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے لعنت کا معنی رحمت لیا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں تک میرے نبی کی باتوں کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. چل پھر جا، تقلید وہ گڑا ہے جو تباہی ہے، بربادی ہے. اگر آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے جاؤ گے، دلیل نہیں مانگو گے، میری نبی کی زندگی کی سیرت نہیں مانگو گے، اللہ کی قسم گمراہ ہو جاؤ گے، بندہ کتنا ہی امت کے اندر عظیم کیوں نہ ہو. جب تک میرے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہوگی، کامیابی نہیں ہے. کامیابی کا راستہ چاہتے ہو، امت کی اصلاح چاہتے ہو، تو پھر ان لوگوں نے جو اصلاحات اپنی زندگی میں نافذ کی تھیں وہ اصلاحات تمہیں نافذ کرنی پڑیں گی. وہ سارے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، وہ کافر جو مر گئے سارے کے سارے، وہ سارے کیا کرتے تھے؟ تقلیدی تو کرتے تھے. میرا ابا میرا دادا، میرا ابا میرا دادا، میری برادری، میری رسم و رواج، ہائے برادری کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. اسی میں تو وہ ختم ہو گئے. اسی سے تو نکالنے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اور فرمایا گیا تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے
اور میرے نعمت اور میرے احسان کی وجہ سے تم کو میں نے بچا لیا. میرا احسان نہ ہوتا تو تم جہنم کے اندر گر چکے ہوتے. عزیزان من، میرے نبی کی، میرا ٹائم ختم ہو جائے شیخ مجھے بتا دیں. اچھا جزاک اللہ خیر. میرے نبی کے سپاہی بڑے عظیم ترین سپاہی. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے ہیں فوراً اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، اور ہر سپاہی کی کوشش ہوتی ہے پہلے میں یہ کام کروں. غزوہ احد کے اندر جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا آپ کے سامنے، اس میں ایک شخص کو دیکھا بالکل وہی لباس جو نبی علیہ السلام نے پہنا ہوا ہے، وہ ایک گڑھے کے اندر ہے، شہید ہو چکے ہیں. مسلمانوں والے میدان کے اندر ایک نوجوان دیکھے شہید ہوئے، اور لباس کون سا ہے اس کے اوپر؟ وہی لباس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہنا ہوا ہے. یہ لڑکے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے تو بہت افسوس کیا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے، حتیٰ کہ یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ اب اس دین میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں جس میں میرے نبی نہیں ہو. اب اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جس زندگی میں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. اتنا پریشانی. ساتھی گھوم گھما کے جب اس گڑھے میں گئے، ان کو نکالا گیا، دیکھا تو وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اور یہ اتنا متبع رسول، آج بھی انہوں نے وہی لباس پہنا ہوا ہے جو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام کی سیرت، نبی علیہ السلام کی زندگی پر عمل، یہ اس امت کی اصلاح ہے، یہ اس امت کی نجات ہے، یہ بھلائی کا راستہ ہے. اس کے سوا اگر کسی اور راستے کو منتخب کیا پھر گمراہی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. نہ دنیا بچے گی نہ آخرت بچے گی. اللہ اکبر کبیرہ. چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگر ہو جاتی ہیں نا صحابہ کرام سے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، بڑی پریشانی، ساری زندگی پریشان رہتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، غالباً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے، کہ دو مسلمانوں کے گروپوں میں جھگڑا چل رہا تھا. سیدنا عبداللہ ابن زبیر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، اماں کے پاس آئے، کہنے لگے اماں بصرہ کے اندر خطرہ ہے، دو مسلمانوں کے گروپ لڑیں گے، جھگڑا ہو جائے گا، خون ریزی ہو جائے گی، مسلمان بچے یتیم ہوں گے، مسلمان عورتیں بیوہ ہو جائیں گی. اگر حرم نبوی کو اپنے اندر دیکھ لیں گے تو دونوں سکون سے بیٹھ جائیں گے، لڑائی ختم ہو جائے گی. اماں میں گزارش کرتا ہوں آپ چلیے، تشریف لے چلیے، وہاں پر ان کی صلح کرانی ہے. اماں عائشہ نے کہا اگر میرے ذریعے اللہ کسی کی صلح کراتا ہے، جھگڑا ختم ہوتا ہے، میرے لیے تو اعزاز سے کم نہیں ہے. اٹھی، تیار ہو گئی، سفر شروع ہو گیا. بصرہ ابھی سامنے ہے. ایک تالاب پر پہنچ گئے. یہاں کیا دیکھتے ہیں؟ اس بستی کے کتے اکٹھے ہو گئے اور سیدہ عائشہ کی اونٹنی کے گرد چکر لگا کر بھونکنا شروع کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. بھونک رہے ہیں زور سے. اماں کو واقعہ یاد آ گیا. عبداللہ بن زبیر کو بلوایا، بھانجے یہ تالاب، یہ بستی کون سی ہے؟ فرمانے لگے یہ حواب بستی ہے. کہتی ہے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، ایک مرتبہ ہم اپنے گھر میں تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ازواج مطہرات کو اکٹھا کر لیا. اکٹھا کرنے کے بعد باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی. اس دوران آپ نے مجھے اپنی بیویوں کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا میری ایک بیوی سفر کرے گی، دوران سفر ماں بالوہا اس کے ساتھ کیا بنے گی جب حواب بستی کے کتے اکٹھے ہو کر اس پر بھونکیں گے. اور آج میری اونٹنی کے گرد وہی بستی ہے، وہی تالاب ہے، وہی کتے بھونک رہے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ دلیل ہے واقعہ اس بات کی کہ میرے نبی کی بات اللہ کی وحی ہے، تجربوں کا نچوڑ نہیں تھا. میرے نبی کی بات اللہ کی طرف سے آتی ہے. مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں فرمایا تھا، روئی زارو قطار روئی، اتنا روئی کہ آپ کی اوڑھنی، آپ کی چادر تر ہو گئی. اور بھانجے سے کہتی ہے میں آگے پیش قدمی نہیں کرتی، مجھے واپس گھر میں لے چلو، مجھ سے تو غلطی ہو گئی. اللہ اکبر. بھانجا کہتا ہے اماں وہ سامنے بصرہ ہے،
سامنے بس رہا ہے، چند قدموں کے اوپر ہے، ہم پہنچ رہے ہیں، آپ مہربانی کریے، اب واپس نہیں جائیے، لیکن نہیں مانی، پریشانی کا عالم۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں کیا انہیں یاد آتا، اتنا روتی، کاش کہتی میں نہ جاتی، مجھ سے وہ غلطی نہ ہوتی کہ میرے بارے میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اور مجھ سے ہی وہ غلطی ہو گئی۔ یہ غلطی جان بوجھ کے نہیں ہوئی، یہ غلطی جان بوجھ کے نہیں ہوئی۔ پھر رونا کس بات کا تھا؟ اس بات پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی غلطی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ہلکی سی کوتاہی کر بیٹھی تھی کہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ اپنی ایک سمجھ، اپنی ایک رائے، اس میں کوتاہی پر ساری زندگی روتی رہی ہے۔ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم نہیں روتے، ہم ہنستے ہیں ساری زندگی۔ اوے آ جاؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جس کی دعوت اللہ نے دی ہے، وہ کلمہ یہودیوں، عیسائیوں اور دوسرے گروپوں کے اندر بھی اللہ نے بھیجا تھا اور اس امت کے اندر بھی وہی اتار دیا ہے، اس کی پیروی کرو، آ جاؤ۔ اس کلمے کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے۔ اور اگر اس کلمے کی دعوت مکہ کی ایک غلام عورت کو بھی ملتی ہے، وہ بھی لبیک کہتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ صحیح بخاری کا یاد آ گیا، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں، 2 منٹ میں واقعہ انشاءاللہ ختم۔ ایک خاتون ہے، نوکرانی ہے، ملازمہ ہے، باندی ہے، لونڈی ہے، ایک سردار کے گھر میں ہے، ان کی خدمت پہ مامور ہے۔ خادمہ کو مالکہ نے کہا اس بچی کو لے جاؤ تالاب پہ نہلا کے لاؤ۔ وہ تالاب پہ لے گئی، کپڑے اتارے، گلے میں سونے کا لاکٹ ہے، ہار ہے، اسے اتار کے ایک پتھر پہ رکھ دیا، کپڑے بھی رکھ دیے، معصوم بچی ہے، تالاب کے اوپر غسل دیا، واپس آئی، کپڑے پہنا دیے، دیکھا وہاں پر سونے کا جو طلائی ہار تھا وہ موجود نہیں ہے۔ پریشان ہوئی، پتہ چلا وہ ایک چیل لے گئی ہے۔ چیل جانتے ہیں آپ؟ ہیل چاہ گئی ہے۔ وہ چیل کی گندی عادت ہوتی ہے، صابن کی ٹکیا یہ نہیں چھوڑتی، بچہ روٹی کھا رہا ہو تو چھین کے لے جائے، چوزے پھر رہے ہو مرغی کے اٹھا کے لے جائے، ہر چمکتی چیز کے اوپر لپکتی ہے۔ وہ سونے کا ہار لے گئی، مالکوں کو پتہ چلا، بلا لیا، زد و کوب کیا، پریشان کیا۔ آخر شام کو مالک بھی آ گیا، اس نے آ کر دھمکی دی، اگر رات کو ہمارا ہار واپس نہیں کیا، کل فلاں گراؤنڈ کے اندر پورے مکہ کو، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا اور تیرے کپڑے اتار کر تجھے ننگا کر کے تیری تلاشی لیں گے، تجھے ذلیل کریں گے، تجھے رسوا کریں گے، ورنہ ہار جہاں تو نے چھپایا ہے لے کے آ۔ ساری رات روتے میں گزر گئی۔ صبح کا وقت آ گیا، مجمع اکٹھا ہے، وقت متعین ہے، آ گیا، لوگوں نے دائرہ بنایا ہوا ہے، وہ خاتون بیچ میں کھڑی ہے، ابھی اپنی کارروائی مکمل ہونے کو جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ایک لفظ منہ سے بولتی ہے، اللہ اگر تو نے جو نبی سچا بھیجا ہے، اگر وہ سچا ہے، میں اس کی تابعدار اور فرما بردار بن جاؤں گی، اللہ کوئی معجزہ دکھا دے۔ ابھی یہ دعا مکمل نہیں ہوتی، چیل سر پہ منڈلاتی ہے، وہی ہار اس خاتون کے قدموں میں پھینک کر واپس اڑ گئی۔ مکہ والوں کو یقین آ گیا کہ عورت باندھی ضرور ہے لیکن جھوٹی نہیں ہے، سچی تھی۔ ہار اٹھا لیا، ہاتھ باندھ لیے، معافیاں مانگی، لیکن وہ خاتون، اس کا رونا بند نہیں ہو رہا۔ اللہ کے حضور التجا کرتی ہے، اللہ کوئی سبب بنا، میں ہجرت کر کے تیرے نبی کے قدم چومنے کے لیے چلی جاؤں۔ رات کو سوئی، پچھلا پہر ہے، قافلے میں جانوروں کی گھنٹیاں بجنے کی آواز آئی، نکلی مکہ سے باہر کو، لوگوں سے درخواست کی مدینہ میں جانا چاہتی ہوں، انہوں نے اپنے ساتھ لیا، مدینہ میں پہنچا دیا۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعزاز دیا، مسجد نبوی میں حکم دے دیا اس خاتون کا خیمہ لگا دیا جائے، خیمہ لگا دیا گیا۔ وہ کالے رنگ کی باندھی خاتون ساری زندگی مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی رہی ہے، مسجد نبی کی خدمت کے اندر جان نکل گئی، فوت ہو گئی۔ رات کا وقت ہے، نبی کے سپاہیوں نے جنازہ پڑھ لیا، اس لیے کہ نبی پاک کو بے آرام نہ کرے، انہیں قبر کے اندر اتار دیا، جنازہ پڑھ لیا گیا۔ صبح اٹھے، نبی پاک نے دیکھا آج صفائی نہیں ہوئی، وہ خاتون نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سو گئے تھے، آپ کو بے آرام نہیں کیا، رات فوت ہو گئی، ہم نے معاملہ چھوٹا سمجھ لیا، ہے تو غلام عورت، ہم نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ آپ ناراض ہوئے اور فرمایا جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے
میری دعا سے تمہاری قبروں میں اللہ روشنیاں اور رحمتیں بھر دیتا ہے، میری دعا سے کسی کو محروم نہ کیا کرو۔ دلونی علی قبرہا، صحیح بخاری کے لفظ اٹھا کر دیکھیے، جاؤ دکھاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے۔ قبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے صفیں بنوائی، صف بنائی صحابہ کرام نے، اور وہاں جنازہ پڑا قبر کے اوپر۔ یہ ہے میرے نبی کے سپاہی جو نبی کی دعاؤں سے بھی محروم نہیں جاتے ہیں، اور تیرے لیے بھی جو نبی نے دعائیں کی ہیں ان کو پانے کا طریقہ صرف وہی ہے، اس اصلاح کو نافذ کر لے جو اس امت کے اوائل نے کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں اصلاحات کو نافذ کریں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں، میرے وہ بزرگ، میرے وہ ہیرے، میرے وہ آسمان جو زمین میں غائب ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کے اوپر رحمت نازل فرما، اللہ ان کو روشنیوں سے بھر دے، اللہ ان کی نگاہوں کی فراخی تک ان کے لیے کھلا کر دے، اللہ ان کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ ایک وقت تھا جب میں اپنے بزرگ کے ساتھ، اپنے والد محترم کے ساتھ آیا کرتا تھا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، لمحہ بلمحہ قیمتی لفظ میرے گوش گزار میرے سننے کے اندر آیا کرتے تھے، میں ان سے محروم ہو گیا۔ میں ایک نکما سا آدمی ہوں، اور یہ یقینی سی بات ہے، آپ بھی اس کو تسلیم کریں گے، بزرگ جا رہے ہیں، علماء اٹھ رہے ہیں، قیمتی ہیرے آسمان کے زمین میں گم ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگوں یاد کرو اس وقت کو، ایک وقت ہم بھی چلے جائیں گے۔ اب پیچھے ہم جیسے نکمے بچ گئے، آپ کی دعاؤں سے اللہ ہمیں کچھ بنا دے، یہ دعائیں لینے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، ورنہ میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں تھا کہ مجھے اس سٹیج کے قابل بنا کر اس کی زینت بنا کے بٹھا دیا جاتا۔ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، آپ سے صرف دعا کی اپیل کرنے آیا ہوں، میرے لیے دعا کرتے رہا کرے، جب بھی اسامہ یاد آ جائے، جب بھی محمد رفیق یاد آ جائے، ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زندگی کے محاصل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو، اس کے اندر علم حاصل کرنے والے، اس کے اساتذہ، منتظمین، معاونین کے لیے میں بالخصوص دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرما کہ یہ ستارے جو روشن تابناک ہیں، اللہ قیامت تک یہ چلتے رہے، روشن رہے، دمکتے رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ماشاءاللہ، فضیلت الشیخ استاد محمد